ہم نے اکثر کتابوں میں پڑھا ہے حلال کمانا چاہیے، حرام نہیں کمانا چاہیے۔ ہم نے بزرگوں سے سنا ہے کہ حلال میں برکت ہے، حرام میں برکت نہیں ہے۔ لیکن کبھی غور و فکر کی جائے تو ہمیں پتہ یہ چلے گا کہ ایسا ہے کیوں؟ حلال میں برکت کیوں ہے اور حرام میں برکت کیوں نہیں ہے؟ اس کی میں مثال آپ کو دو جانوروں کے ساتھ دینے لگا ہوں، اور دنیاوی مثال ہمیں ذرا جلدی سمجھ آتی ہے اور شاید ہمیں غور و فکر کرنے میں بھی آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ بکری سال میں 2 بچے پیدا کرتی ہے، جبکہ کتیا سال میں کم و بیش درجن بچے پیدا کرتی ہے؟ اب اگر اس بات کا اندازہ لگایا جائے کہ بکرے اور بکری کا گوشت زیادہ کھایا جاتا ہے، دنیا میں منوں کے حساب سے اس کی طلب زیادہ ہے، جبکہ حرام گوشت نہیں کھایا جاتا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا پھر کہ جہاں پر ایک کتیا درجن بچے جنتی ہے تو اس وقت تو دنیا کے اندر اس جانور کی نسل کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا۔ لیکن آپ کو حیرت ہوگی، اور جب آپ غور و فکر کریں گے اس بات پہ تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آج بھی جس کی طلب زیادہ ہے، جو حلال ہے، اس کا گوشت ہمیں بآسانی مل جاتا ہے، جبکہ جو درجنوں بچے پیدا کر رہی ہے اس کا ہمیں معاشرے میں نہ تو طلب ضرورت ہے، نہ وہ آپ کو سڑکوں پہ اس تعداد میں نظر آتے ہیں جس تعداد میں ہمیں بکری کے بچوں یا بکروں کی تعداد نظر آتی ہے۔ تو اس بات سے ثابت ہوا کہ حلال پھیلتا ہے اور حرام سکڑتا ہے۔ گیلپ سروے کے مطابق پاکستان میں اس وقت 91% پاکستانی اپنے جو تنخواہ یا کاروبار کر رہے ہیں وہ اس میں اپنے گھر نہیں چلا پا رہے ہیں۔ یہ گیلپس کا سروے ہے۔ تو یہ خبر سن کے ایک دفعہ تو انسان پریشان ہو جاتا ہے، لیکن جب آپ اس پریشانی کی جڑ میں جاتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہم میں سے بیشتر لوگ، اکثریت میں وہ ہیں جنہوں نے آج تک جو کمایا وہ جھوٹ، بےایمانی، چالاکی اور اپنی ضمیر فروشی کے عوض جو مال ہمارے ہاتھ میں آیا اس سے ہم نے اپنی زندگی گزاری، اور آج وہ وقت آ گیا ہے کہ آج وہ حرام اکثریت کی تعداد میں گھروں کو بھی نہیں چلا پا رہا، کیونکہ حرام سکڑتا ہے۔ ہم اس بات کو مانیں یا نہ مانیں، یا کبوتر اور بلی کا کھیل کھیل کے آنکھیں اپنی امڑ لیں، تو بلی تو کبوتر کو کھا ہی جائے گی۔ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہم اپنی زندگیوں کے اندر اپنے ذریعے معاش کو اللہ کو راضی کر کے کما رہے ہیں یا پھر اللہ کو ناراض کر کے۔ آپ کو دنیا کی ایک ایسی مثال بتاتا ہوں کہ جو دنیا میں سب سے بڑا مسلمانوں کا ملک ہے جس کا نام انڈونیشیا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ انڈونیشیا کے اندر آج تک کبھی بھی جنگ کر کے لوگوں کو مسلمان نہیں کرنا پڑا؟ وہاں کبھی تلوار کے زور سے اسلام نہیں آیا، وہاں پر انسپریشن کے ساتھ اسلام آیا۔ اور وہ انسپریشن کیا تھی؟ وہ انسپریشن یہ تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کاروبار کرنے کے جو طریقہ کار واضح کیے تھے، صحابہ کرام اجمعین انڈونیشیا جا کر اس طریقہ کار پہ صرف انہوں نے کاروبار کیا تھا، اور وہاں کے مقامی لوگوں نے اس عمل کو دیکھتے ہوئے اور متاثر ہو کے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا تھا۔ ان کو کہنا نہیں پڑا کہ تم اسلام قبول کرو، ان کی اس سنت نے، ان کے اس طریقہ کار نے لوگوں کے اندر، ان کے ماحول میں ایک تبدیلی واضح کر دی۔ ہم جتنی بھی کوششیں کر لیں، جتنا بھی سیلف ایکسکیوز کر لیں، ہم اپنے نتیجے کی جانب جا رہے ہیں۔ جو ہم نے بیج بویا ہم اسی کا پھل کاٹ رہے ہیں۔ 2 وقت کی روٹی نے یہ کیا جال بن ڈالا، تیرا ایمان لوٹا، تجھ سے تیرا رب جدا کر ڈالا۔
وہ تو ہر پل فقط تیری راہ کا منتظر ہے آدم، بڑھاتا نہیں تو ایک قدم، وہ تو ہر پل تیرے ساتھ ہے چلتا۔ تیری عبادتوں میں جنوں اب نہیں باقی بچا، باطن ہے جدا تجھ سے، عرش کا مقام تجھے نہیں ملتا۔ تیری وحشتوں نے چھین لی تجھ سے تیری پارسائی، تنہائیوں میں آ کر اس لیے وہ تجھے اب نہیں ملتا۔ ایمان کی حرارت تیرے لہو سے مٹ گئی غافل، سجدوں کو تیرے اب کوئی امام نہیں ملتا۔ شرک کی حالت میں بھی تو خود کو مسلمان ہے سمجھتا، مشرکین مکہ کے ابواب تو غور سے کیوں نہیں پڑھتا؟ ہر سو دکھ رہے ہیں خدا کے چاہنے والے منکر، ابراہیم کی للکار سے آخر دل تیرا کیوں نہیں پستا؟ آ اس سجدے کی جانب جس سے تو سج جائے، تیری ان نمازوں سے تجھ کو دھیان تیرا نہیں ملتا۔ نماز اللہ اکبر کہنے کے وقت شروع نہیں ہوتی، نماز سلام پھیرنے کے بعد شروع ہوتی ہے، جس کا تعلق ہمارے عمل کے ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ یہ وہی نماز ہے جو قائم ہوتی ہے، اور یہ وہ نماز ہے جو برائیوں سے روکتی ہے۔